ماہ حسینہ ماہ بابا جانے جانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار و دربار میں آواز بلند درود و سلام پیش فرمائے. کوئی لب خاموش نہ رہے, مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. عزیز دوستو, بزرگوں, ساتھیوں, عزتوں کے لائق مسجد پر موجود علماء کرام, نعت خوانان حضرات, مشائخ اعظام, عوام اہل سنت, اللہ کریم ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے دوستوں, بزرگوں, ساتھیوں, قرآن مجید فرمان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے, تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ کریم نے اپنے لائق کلام میں ارشاد فرمایا, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ یہ رسولوں کی ایک عظیم جماعت ہے. تمام رسولوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول کی جو جماعت ہے, ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. فضیلت کسی بھی چیز کے اندر ہوتی ہے, دینی اعتبار سے دیکھ لیں, دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں. دنیاوی اعتبار سے بہت سی چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ وہ چیز آپ اس کو لینے جائیں گے تو اس کے اندر 10 کوالٹیاں آپ کو مل جائیں گی کہ یہ چیز اتنے میں بھی دستیاب ہے, اتنے میں بھی دستیاب ہے, اتنے میں بھی دستیاب ہے. اس سرائکی میں کہتے ہیں جنا گڑ پاؤ ہونا بٹھا. تو معنی یہ کہ جتنی آپ اچھی چیز لیں گے اسی اعتبار سے پیسے بھی لگائیں گے, اتنے پیسوں میں یہ چیز آپ کو اس سے کم پیسوں میں سستی بھی مل جائے گی, چیز بھی وہی مل جائے گی. لیکن چیزوں میں مراتب ہیں کہ ایک کم مرتبے والی ہے اس کے پیسے کم ہیں, ایک زیادہ مرتبے والی ہے اس کے پیسے زیادہ ہیں. بلا تمثیل بلا تشبیہ اس بات کو سمجھیں کہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے مراتب رکھے ہیں, کمالات رکھے ہیں. فرمایا کہ فضلنا بعضهم علی بعض, کہ ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. منہم من کلم اللہ, ان میں سے کوئی وہ ہیں کہ جن کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے, کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوئے. تو یہاں پر علماء نے حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا, جبکہ یہ مرتبہ, یہ کمال عیسیٰ کو حاصل نہ ہو سکا, یہ عظمت آدم کو حاصل نہ ہو سکی, یہ عظمت زکریا کو حاصل نہ ہو سکی, یہ عظمت نوح کو حاصل نہ ہو سکی. اللہ نے یہ کمال حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا ہے. اب آگے قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, کہ ان میں سے کوئی تو وہ ہیں, توجہ آپ حضرات کی چاہیے. اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں گے نا تو جو عشق و محبت کے موتی میں آپ کو دینے لگا ہوں نا, بخدا قبر کی دیواروں تک اس کا چسکا نہیں جائے گا انشاءاللہ. ہاں, اگر آپ کاسہ گدائی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, حضور کی محبت کا کاسہ اگر آپ کا کھلا ہوا ہے نا, جو محبت کے موتی آپ کو دینے لگا ہوں, وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, قرآن کہتا ہے کہ یہ رسولوں کی عظیم جماعت ہے. ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ان میں سے کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, توجہ کیجئے گا, فرمایا رب ذوالجلال نے ایک وہ ہے, ایک وہ ہے, ایک وہ ہے کہ جن کو اللہ نے سب پر درجہ فضیلت عطا فرمایا. وَرَفَعَ, جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کا نام ذکر نہیں کیا گیا, علماء موجود ہے. رفع کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے, اور پوشیدہ ضمیر کے ذریعے اشارہ کر دیا گیا, ہوا بھی واضح نہیں ہے. کیا معنی؟
ذکر کے صرف اتنا کہہ دیا کوئی وہ ہے، فرمایا کوئی وہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی وہ ہے۔ کیا مانا؟ جب ترجمہ پڑے گا نا امتی تو خود ہی سمجھ جائے گا میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میرے محبوب ہی تو ہیں جن کو اللہ نے سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بچپن سے سنتے آئے سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، بچپن سے سنتے آئے۔ آج اس پر قرآن کی یہ دلیل ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کہ محبوب وہ ہیں کہ جن کو سب پر درج و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر علماء نے آیت پر کلام کیا، فرمایا کہ درج و فضیلت کیسی ہے، کس اعتبار سے ہے، فضیلت کا دار و مدار کیا ہے۔ میرے پاس یہ موبائل ہے، یہ موبائل بٹنوں والا ہے، اگر ٹچ موبائل ہوتا وہ ٹچ موبائل اس سے اعلیٰ کسی وجہ سے ہوتا، کیونکہ وہ اینڈرائیڈ ہے، اس کے اندر نیٹ چل سکتا ہے، اس کے اندر واٹس ایپ چل سکتا ہے، اس لیے وہ اعلیٰ ہے۔ وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تمام خصوصیات ہیں، جبکہ اس کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جا رہی، تو وجہ فضیلت کسی چیز کے اندر موجود ہوتی ہے تبھی تو وہ اعلیٰ ہوتی ہے، تبھی تو وہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے محبوب کے اندر ایسا کیا کمال ہے، ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہے کہ اللہ نے محبوب کو سب بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے؟ ایسا کیا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ محبوب کو سب پر فضیلت عطا فرما دی، محبوب کو سب پر شان عطا فرما دی؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خصائص الکبریٰ شریف کے اندر کلام کیا محبوب کی ذات پر، محبوب کے معجزات کو نقل کرتے ہوئے۔ جلال الدین سیوطی کا اگر تعارف کروا دوں، توجہ کیجئے گا، کوئی آئے اٹھے بیٹھے، آپ حضرات ذرا توجہ میری طرف۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ مجھے اگر کسی مسئلے میں پریشانی ہو، مجھ سے بڑے عالم دین موجود ہیں، علامہ ثقلین صاحب، میں ان کو فون کروں گا، حضور میں نکما بندہ، میں نے اس مسئلے کی پریشانی ہو گئی ہے، میں نے یہ مسئلہ سمجھاؤ، میں اپنے اساتذہ کو کال کروں گا، مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ۔ جلال الدین سیوطی وہ ہیں جب کسی مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں نا، حدیث میں پریشان ہوتے ہیں، خود رسول اللہ ان کے سامنے آ جاتے ہیں، 70 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے، 70 مرتبہ 70 مرتبہ رسول اللہ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب پر کلام کرتے ہیں، آپ نے فرمایا محبوب کی وجہ فضیلت کوئی ایک نہیں ہے، ایک وجہ سے محبوب کو فضیلت حاصل نہیں ہے، 2 وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے، 3 وجوہات سے فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فرمایا سینکڑوں ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، صرف ایک وجہ فضیلت پر ہم نے کلام کرنا ہے اور تقریر ساری اسی پر ختم ہو جائے گی، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، اور جس وصف کو میں چھیڑنے لگا ہوں نا یہ باب بھی پورا نہیں ہوگا، اس پر بھی جب میں وآخر دعواٰ پڑھوں گا نا آپ کہیں گے مولوی صاحب 5 منٹ اور لا دیں گے، کوئی 5 منٹ کی اور بات کر دیں گے، یہ وصف بھی پورا نہیں ہوگا، یہ وصف بھی پورا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک وجہ فضیلت پر صرف کلام کرنا ہے، کیا وجہ فضیلت ہے؟ توجہ بے توجہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء پر حسن کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ محبوب کا حسن، محبوب کا سارے بولو ذرا، محبوب کا حسن، محبوب کا حسن، یار یہ جملہ اتنا میٹھا ہے نا کہ بندے کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ محبوب کا سونا چہرہ، محبوب کا وجہ اخیل، محبوب کا خد اصیل، محبوب کا سونا چہرہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمام انبیاء پر محبوب کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ محبوب کا سونا چہرہ کیسا ہے، وہ وجہ فضیلت کیسی ہے؟ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری ماں، میری خالہ
ہم 3 بندے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، محبوب کے قدموں میں حاضر ہو کر ہم نے کلمہ پڑھا، محبوب کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی سے ملاقات کر کے پلٹتے ہیں نا، کسی سے ملاقات کر کے جاتے ہیں، کوئی بندہ آپ کے سامنے آئے اور آپ اس سے جب دور ہوتے ہیں تو اس پر کچھ نہ کچھ آپ تبصرہ کرتے ہیں، اس کے متعلق کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ نہ کچھ جملے بولتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا تھا، یہ بندہ ایسا تھا، یہ بندہ ایسا تھا۔ اور اس کام کے اندر خواتین ویسے کچھ ماہر ہوتی ہیں، کیا سبحان اللہ، ہاں خواتین ذرا جو ہے نا وہ اس کام میں ماہر ہوتی ہیں تبصرے کے اندر، کہ انہوں نے تبصرہ بڑا جاندار کرنا ہوتا ہے، باطنی طبیعت ہوتی ہے نا۔ اب حضرت ابو قحافہ کہتے ہیں میری ماں میری خالہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی، مدینے کی گلی ہے، میں نے توجہ سے سننا شروع کیا، میں نے کہا یہ دونوں آپس میں بات کیا کر رہی ہیں، یہ دونوں کہہ کیا رہی ہیں؟ میں نے جب کان لگا کے سنا، دونوں کہنے لگی واللہ ما رأینا مثل هذا الرجل قط حسنا، کہنے لگی آج سے پہلے ہم نے اتنا حسین بندہ نہیں دیکھا، پہلی دفعہ ہم نے اتنا حسین چہرہ دیکھا، ولا انقا صوبا ولا الین کلاما، کہنے لگے اتنے سونی گلنا والا اور اتنے سونے بول والا نہیں دیکھا۔ آیا جب بولتا تھا نا نور یخرج من فیہ، جب کلام کرتا تھا دونوں دانتوں سے نور جھڑ جھڑ کے باہر آتا تھا۔ آپ کی سبحان اللہ بڑی تھوڑی آ رہی ہے، میں آپ حضرات کو گنبد خضرا کی طرف سفر کروا رہا ہوں، اگر آپ حضرات سفر کرنا چاہتے ہیں تو جو مدینہ المنورہ کی پٹری پر چڑھنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں نا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا۔ آپ حضرات کو بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ میں نے مدینے پہنچا کے جانا ہے انشاءاللہ، جتنا مجھے ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ اس ٹائم میں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ جب میں اٹھوں گا نا تو آپ حضرات کہیں گے کہ حضور کے گنبد کے سامنے ہم پہنچ گئے الحمدللہ۔ تو آپ حضرات ذرا بجٹ میں آ کر ذرا کہنا سبحان اللہ، ابھی تو حضور کے حسن کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو حضور کے حسن پر ابھی بات شروع کی ہے۔ اللہ اکبر، کہتی ہیں دونوں بڑے میٹھے بول بولتا تھا اور دونوں دانتوں سے نور جھڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں یہودیوں میں سے تھا، یہودیت کی کتابوں کا عالم تھا، لیکن جب محبوب مدینہ منورہ تشریف لائے سارے محبوب کی طرف دوڑے، سب محبوب کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، کہنے لگے جب میں بھی محبوب کے سامنے آیا، جب میں محبوب کے سامنے پہنچا تو میں نے جان لیا واللہ ما علمت، میں نے جان لیا کہ ان ھذا الوجہ لیس بکذاب، یہ سونا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، میں نے جان لیا کہ یہ سونا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج یہ محفل میلاد ہو رہی ہے، مشائخ اعظام بھی موجود ہیں، علامہ صاحب بھی موجود ہیں، نعت خوانان حضرات بھی موجود ہیں۔ ممکن ہے جب کوئی کہہ دے یہ محفل کہاں لکھی ہوئی تھی، یہ محفل کہاں سے ثابت ہے، کس نے ایسے کر دیا، کیوں ایسے کر دیا؟ سب سے پہلے تو آپ نے کہنا ہے کہ محفل جہاں پر بھی لکھی ہو ہم بغیر دلیل کے حضور کا میلاد، ہمیں کوئی دلیل کی حاجت نہیں ہے، ہم بغیر دلیل کے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے کہنا ہے سنیوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، ہمارے مقدر میں میلاد لکھا ہوا ہے۔ پھر بھی اس پر روایت پیش کرتا ہوں، اور رسول اللہ کا حسن حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت کم و بیش 80 یا 90 سال کی عمر میں آپ نے کلمہ پڑھا، ضعیف العمر ہو چکے تھے، اور بعد میں 100 سے اوپر آپ کی عمر کراس کر گئی، اور آپ نے بوڑھا بندہ تھا اور آپ نے پورا عرب دیکھا ہوا تھا، بڑوں بڑوں کو دیکھا ہوا تھا، سب کے آپ نے زیارتیں، سب کے چہرے دیکھے ہوئے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا حسان آج ذرا ممبر پر بیٹھو، اور ممبر پر بیٹھ کر ہمیں نعت تو سناؤ۔ پتہ یہ چلا حضور خود چاہتے ہیں کہ ممبر لگا ہو اور میری شان بیان ہو، محبوب خود چاہتے ہیں کہ ممبر لگے اور میری شان بیان ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت ممبر پر بیٹھتے ہیں اور چڑھ کر حضور کا نغمہ گانا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي قَطُّ،
ماضی میں مبالغے کا صیغہ آتا ہے کہ ماضی میں ایسا کام کبھی بھی نہ ہوا ہو. کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور آپ کو ایسا بنا دیا گیا جیسا آپ چاہتے ہیں. اللہ اکبر. محبوب علیہ السلام نے اگر میلاد منانا بدعت ہوتا، اگر میلاد شرک ہوتا، حضور فرماتے کہ میری نعت ایسے نہ پڑھو، میری ولادت کا ذکر نہ کرو. لیکن محبوب نے پوری نعت سنی اور سن کر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. محبوب دعا دیتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس. یا اللہ جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد کرنی ہے. پتہ یہ چلا قیامت تک جو رسول اللہ کی عظمت کو بیان کرے گا، قیامت تک جو رسول اللہ کے حسن کو بیان کرے گا، جو رسول اللہ کا میلاد منائے گا، محبوب کی دعا شامل حال ہے. اور پشت پر جبرائیل کھڑے ہوئے ہوں گے، پشت پر جبرائیل موجود ہوں گے. یہ حدیث کا سیاق بتا رہا ہے. اللہ اکبر. محبوب کا حسن کیسا ہے؟ حسن پر بات چل رہی ہے، وجہ فضیلت ذکر کی جا رہی ہے، وجہ فضیلت پر بات ہو رہی ہے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں چاندنی رات تھی، چاند اپنے جوبن پر تھا، میں مدینے کی گلی میں نکل آیا، محبوب بھی سرخ بھاری دھار لباس پہن کر تشریف لے آئے. اللہ اللہ اللہ. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں منظر بدل گیا. میں کبھی چاندنی کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا ہوں، پھر کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں. کہنے لگے اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ نے میرے محبوب کو زیادہ حسن عطا فرمایا. چاند سے بڑھ کر حسین چہرہ میرے محبوب کا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث ریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس مقام پر بولے. آپ نے فرمایا خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. امام احمد رضا کہتا ہے میں نے سورج بھی دیکھا. توجہ کیجئے گا، میں نے سورج بھی دیکھا اور میں نے سورج بھی دیکھا، چمکتا ہوا دیکھا. کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. میں نے چاند بھی دیکھا، چمکتا ہوا دیکھا. توجہ. بے پردہ جب یہ رخ ہوا، بے پردہ جب یہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جب محبوب کا چہرہ نظر آیا نا، نہ چاند سمجھ میں آیا نہ سورج سمجھ میں آیا. حضور کے چہرے نے سب کی روشنی کو باندھ کر دیا. اللہ نے میرے محبوب کو ایسا حسن عطا فرمایا. اللہ اکبر. حضرت سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ننھی صحابیاں ہیں، بعد میں بوڑھی ہو گئی، بڑی عمر ہو گئی آپ کی. جب بوڑھی ہو گئی تو کسی نے پوچھا اماں جی ساتویں ڈساؤ کہ تسا حضور دی زیارت کی تھی آئی. سہر کی بیٹھے ہو نا سارے، آپ کو ذرا سبحان اللہ. جس سہر کی سمجھ ہندی پہ آخر سہر کی کلام ہے تو ہم نے کتے لے کے بھی جانا ہے انشاءاللہ. اس تو بعد آخری بات گل ختم کرنی ہے انشاءاللہ. کیا بات ذکر کی آپ نے؟ تو پوچھنے والا پوچھتے ہیں اماں جی تسا حضور دی زیارت کی تھی آئی، حضور دا چہرہ دیکھی آئی. اماں جی کہنے لگی میں ننھی سی عمر میں تھی، حجۃ الوداع کا وقت تھا اور محبوب 1.5 لاکھ صحابہ کے ساتھ موجود تھے. حضور اونٹنی پر سوار تھے. میں نے دور سے دیکھا کہ محبوب اونٹنی پر موجود ہیں. کہنے لگی میں محبوب کے قریب ہوتی گئی حتیٰ کہ محبوب کے قریب پہنچی. ننھی سی عمر میں تھی. جب بچے کے سامنے کوئی بندہ سواری پر سوار ہو، اونٹ پر ہو، اونٹنی پر ہو، گھوڑے پر ہو، تو بچے کے سامنے اس کے پاؤں آتے ہیں، بچے کے سر کے برابر اس کے پاؤں آتے ہیں، کیونکہ وہ سواری پر سوار ہوتا ہے. سواری بھی اونچی ہوتی ہے. حضرت ربیع بنت معوذ اماں جی کی گل کریں دیا نے. اماں جی کہتی ہیں بات یہ ہے کہ میں جب پہنچی حضور کے قریب، میری آنکھوں کے سامنے رسول اللہ کے قدم تھے، رسول اللہ کے قدم تھے، رسول اللہ کے قدم تھے. میں جملے پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ سمجھیے گا حضور کے حسن کو. اللہ اکبر. کہنے لگی میں نے وہ قدم دیکھے، آج بوڑھی ہو گئی ہوں، قدم ابھی تک آنکھوں سے نہیں جاتے. میں نے
तुसां भी जेड़ा अपने दादा पीरां दे पैर देखे हो सन, तुसां भी अपने मां प्यो दे पैर ही देखे हो सन। कोई खड़ा होकर कह दे नहीं जी मुझे आज भी 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद अपने मुर्शिद के, अपने माँ के, अपने बाप के, अपने बुजुर्गों के कदमों का नक्शा याद है, कोई भी नहीं कहता। एक रुबई बिन्ते मुअव्विज़ है जो ये दावा कर रही है कि बूढ़ी हो गई हो लेकिन अब तक कदमों का तसव्वुर मेरी आंखों से नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर जो समझने वाली बात है, चीज जो है ना, अरबी का उसूल है अल अशियाउ तुअरफ़ु बि अज़दादिहा, चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। अभी अगर अंधेरा हो जाए ना, अभी अगर अंधेरा हो जाए, अभी कोई नहीं कह रहा कि लाइट बड़ी अच्छी है, अभी किसी ने भी नहीं कहा कि लाइट बड़ी अच्छी है। जैसे ही अंधेरा होगा ना सारे कहेंगे लाइट हैगी सी तो कितना चंगा सी। अभी किसी ने कहा, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ सबने कहा कि लाइट थी तो कितना अच्छा था। अच्छा, जब दोबारा अंधेरा खत्म होगा तो लाइट देखकर कहेंगे कि शुक्र है अंधेरे से जान छूट गई। अंधेरा देखकर रोशनी समझ में आई, रोशनी देखकर अंधेरा समझ में आया, काला देखकर सफेद समझ में आएगा, सफेद देखकर काला समझ में आएगा। चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। इस उसूल को समझिए। अब पाँव चेहरे के मुकाबले में जिद होते हैं। पाँव का ताल्लुक जमीन के साथ है, चेहरे का ताल्लुक ऊपर लोगों के साथ है। यानी चेहरा इंतहाई हाइट पर, चेहरा ऊपर, पाँव नीचे, पाँव बिल्कुल नीचे, चेहरा इंतहाई ऊपर। और अगर मैं अपने नौजवानों से मुखातिब होकर बात करूं तो हमारे नौजवान जो चेहरे पर मेहनत करते हैं वो पाँव पर मेहनत नहीं करते। चुप हो गए आप, जेडे नौजवान बैठे ने रात में सुभान अल्लाह, जेडे नाइट पर जाके फिशरी करने ने ध्यान ने अति फेर लगी लाती इतनी वाड़ पट ते मेरा चेहरा बड़ा सोना होना चाहिए है। यदि पैर उते इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा, कोई भी पाँव पर इतनी मेहनत नहीं करता, सब चेहरे पर मेहनत करते हैं कि चेहरा साफ होना चाहिए। क्यों? चेहरा पाँव के मुकाबले में जिद है, चेहरा पाँव के मुकाबले में जिद है, और जिद हमेशा अपनी असल से पहचानी जाती है। क्या समझ में आया? रुबई बिन्ते मुअव्विज़ की आंखों से कदमों का नक्शा नहीं गया, चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। जब कदम इतने हसीन है तो चेहरे का आलम क्या होगा? जब कदमों के हुस्न का ये आलम है तो महबूब के चेहरे के हुस्न का आलम क्या होगा? किसी शायर ने क्या खूब कहा ना, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा? जब चांद से बढ़कर अल्लाह के महबूब के कदम है तो रुखसार का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। मैं अशार दे विच अगर महबूब दा हुस्न बयान करा, ताजदारे गोलड़ा फातिह कादियानियत हजरत अल्लामा पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने जब महबूब का हुस्न देखा, आपने जब महबूब की अदाओं को देखा, आपने जब महबूब का हुस्न देखा, क्या कहा? आपने महबूब का हुस्न देखकर कहा, मुख चंद बदख्शाशा, मथे चमक दी लाट, काली जुल्फ ते अख, मखमूर अखी हैं मद भरियां इस सूरत नू में, जान आँखां के जाने सच आँखां ते रब दी में, शान आँखां जिस शान तो शाना सब बड़ियां, दो अबरू पास मिसाल दिसण जिथी नोकी मियां दे तीर छुटण, रबा सुरखा खां के लाले यमन चिट्टे दग मोती दियां हैं लड़ियां। महबूब नजर आए पीर मेहर अली शाह को, महबूब नजर आए, लेकिन महबूब के चेहरे पर चादर है, महबूब के चेहरे पर चादर है। महबूब नजर आए, पीर साहब अर्ज करते हैं, लाहो मुख तो मुखत्तत बुर्दे यमन, मन भावरी झलक दिखाओ सजन, ओ मिठियां गालियां लाओ मिठन जो हमरा वादी सर करियां। जब ताजदारे गोलड़ा ने चेहरे से कपड़ा हटाया, जब ताजदारे गोलड़ा के सामने हुजूर ने चेहरे से कपड़ा हटाया, ताजदारे गोलड़ा नाक का आखिरी शेर पढ़ते हैं, कहते हैं सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेहर अली किथे तेरे मुश्ताक किया किथे जारियां। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह
مکمل عبداللہ بن رواحہ نے قلم توڑ دیا. کہنے لگا عبداللہ بن رواحہ حضور کے صحابی ہیں, کہنے لگے اگر حضور کو کوئی معجزہ نہ بھی ملتا نا, اگر محبوب کے ہاتھوں میں کنکر کلمے نہ بھی پڑتے, اگر محبوب اشارہ فرماتے تو چاند کو ٹکڑے نہ بھی ہوتا, سورج نہ بھی پلٹتا, محبوب کا سونا چہرہ تھا. حضور کا چہرہ حضور کی حقانیت پر دلیل تھا. وجہ فضیلت ایک یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حسن عطا فرمایا. اس حسن کی وجہ سے اللہ نے محبوب کو تمام پر فضیلت عطا فرمائی ہے. بات وہی کہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. جڑا مدینے پہنچ گیا وہ ذرا آنکھیں سبحان اللہ, جڑا گنبد خضرا کے سامنے پہنچ گیا وہ ذرا اونچی آنکھیں سبحان اللہ, بیٹھے بیٹھے حضور تک جڑا پہنچ گیا ادھر آ کے سبحان اللہ. او میری امت کے جوانوں, حضور نے محبت کرنا سیکھو. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, ایسے پیارے سے محبت کیجیے. بس حضور کی محبت اصل ہے, حضور سے پیار کرنا ہے, حضور سے وفا کرنی ہے. اللہ ہمیں محبوب کی سچی سچی وفا نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. خبر بھائی فرما رہے ہیں قصیدہ برد شریف کے